السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے، اس پروجیکٹ کے بارے میں پاکستان کا ہر بندہ اس کے نام سے واقف ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بچہ بچہ اس کا نام سنا ہوا ہے۔ لیکن یہ پروجیکٹ ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، کتنا وسیع ہے اور پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ شاید ہی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اور یہ پاکستان کا لیے کتنی اس کی اہمیت ہے، بلکہ اس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی زبردست شخصیت موجود ہے، میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سید راغب علی صاحب، ماہر بین الاقوامی تعلقات۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب سی پیک پہ اور روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو پہ پی ایچ ڈی کرنے والے شاید پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے اس پر مقالہ لکھا، اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا اور اس پہ مہارت حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں، 2014 سے ہم نے ہر جگہ سی پیک کا نام سننا شروع کر دیا کہ یہ سی پیک ہے اور یہ پاکستان کی قسمت بدل کے رکھ دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ بتائیں کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ سی پیک پروجیکٹ ہے کیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اور کیونکہ سی پیک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، میرا جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی سی پیک اور بی آر آئی پہ ہے۔ آئی واز ناٹ پروبیبلی دی فرسٹ ون، لیکن میں امانگ دی فرسٹ فیو پیپل تھا جنہوں نے اس ٹاپک کو لیا، اور سنس دین ہی اس کے ساتھ آئی ہیو بین اٹیچڈ ود دس ٹاپک ویری مچ، اور دس از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، آئی ہیو آلریڈی سیڈ دیٹ۔ جو سی پیک ہے نا جی، یہ بہت زیادہ ایک تو عام ہو گیا ایز اے کانسیپٹ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اب اس پہ طبع آزمائی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کی میں جو سمجھتا ہوں بینگ این ایکسپرٹ آن سی پیک، اور سمجھ لیں بینگ این ایکسپرٹ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں کو اس کی بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا ہمیں سمجھانا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے کائنڈ آف نیشنل ڈیوٹی آلسو، کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ سی پیک اصل میں ہے کیا، تاکہ اس کے بارے میں جو کنٹروورسیز ہیں یا جو مس پرسیپشنز ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری حکومتوں کا کردار تھا کہ وہ لوگوں کو صحیح معنوں میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں، بس وہ ایک گیم چینجر کے رٹ لگائی ہوئی تھی، تو اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ اس کا جو اصل مقاصد ہیں، اس پروجیکٹ کے اصل خد و خال ہے، اس پہ ذرا تفصیلاً بیان فرمائیے گا۔ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ حکومتوں کا بھی ڈیفینیٹلی کام ہے اور میڈیا کا بھی کام ہے، اور جو ہم جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان پہ کچھ اسٹڈی کی ہے اور ہم اس پہ کرتے رہتے ہیں، ہمارا بھی میرا خیال ہے کہ یہ کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ سی پیک کو سبحانی صاحب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سی پیک جو ہے یہ ان اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی ایک پروجیکٹ کا نام نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سی پیک ہے، اس کو اگر آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ ملا کر نہیں سمجھیں گے تو اس کی اسینس ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ سب سے پہلے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی ساتھ ہمیں چلانا پڑے گا اور ساتھ سی پیک کو لے کے سمجھنا پڑے گا۔ سی پیک جو ہے اس کا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا چائنا کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے، یا چائنا کو اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ چائنا نے اپنا نام بھی بیچ میں ہمارے ساتھ اس میں دیا ہے، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، تو پہلے چائنا کا پرسپیکٹیو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ چائنا کا پرسپیکٹیو بیسیکلی یہ ہے کہ چائنا کو جو ملاکا ڈائلما ہے اس سے نجات ملتی ہے اگر وہ سی پیک کی طرف آتے ہیں۔ اب ملاکا ڈائلما جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ملاکا اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ملاکا اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں میں۔ ویری نائس، آپ نے بڑا اچھا کیوں دے دیا مجھے خود بھی۔ ملاکا اسٹیٹ جو ہے وہاں سے جو ایک تو اس کی لوکیشن کچھ اس طرح ہے، تھوڑا سا اس کے یہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ملاکا اسٹریٹ کو تھوڑا سا
اس سچویشن کو بریف جی کریں گے؟ بالکل، میں وہی کر رہا ہوں جی. ملاکا اسٹریٹ جو ہے نا جی، یہ ایک نیرو کوریڈور ہے انٹرنیشنل سیز کے اندر، اور اس کی لوکیشن یہ ہے کہ سمندری راستہ ہے. سمندری راستہ ہے، اور یہ اس کی لوکیشن بنتی ہے جو سنگاپور ہے اس کے قریب بنتی ہے، اور وہاں پہ ایک سمترا آئیلینڈز ہیں اور ساتھ ہی اس کے ایک مالے پیننسلا ہے. اس کے بیچ میں سے ایک نیرو اسٹرپ گزرتی ہے. چائنا کی جو ڈپینڈنس ہے وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ چائنا کا 80% امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس نیرو اسٹرپ سے ہو کے گزرتی ہے. اس زمینی جو نہری جو سمجھ لیں سمندری راستہ ہے وہاں سے ہو کر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو چائنا جو ہے وہ کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے چائنا از پروگریسنگ لائک اینی تھنگ، تو چائنا کی پرسیپشن یہ ہے کہ ان دی کمنگ ایئرز اینڈ منتھس اینڈ کمنگ ٹائم میں چائنا کی جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ زیادہ بڑھے گی، پرٹیکولرلی اس کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے چائنا اپنی بہت کوشش کر رہا ہے کافی سالوں سے کہ اس کو آلٹرنیٹ روٹس جو ہے وہ مل جائیں. اس آلٹرنیٹ روٹ میں جو سب سے پرومزنگ روٹ ہے اس کے لیے، جو سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ لنکڈ بنتا ہے، بہت شارٹ کر دیتا ہے اس کے سارے اس امپورٹ ایکسپورٹ کے سفر کو، جرنی کو، وہ گوادر پورٹ ہے. تو سب سے پہلے تو گوادر پورٹ کیونکہ سی پیک کا حصہ ہے، اس لیے چائنا کے لیے اس کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں انٹرپٹ کروں گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ گوادر اس کو بہت شارٹ کر دیتا ہے. جو فگرز ہیں کہا جاتا ہے کہ 16,000 کلومیٹر سے اس کا سفر کم ہو کے تقریباً 5,000 کلومیٹر تک رہ جائے گا اگر گوادر تک وہ کرے گا. جی کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ یہ اس میں تھوڑا سا میں چینج کرنا چاہوں گا. یہ تقریباً 9,500 کلومیٹر کا وہ سفر بنتا ہے اگر چائنا اپنا نارمل روٹ لیتا ہے ٹریڈ کا تھرو سی، اور جاتا ہے آپ سمجھ لیں کہ یورپ کی طرف اور مڈل ایسٹ کی طرف جاتا ہے، تو تقریباً 9,500 کا اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. اور وہ تقریباً میرا خیال مجھے اف آئی کین ریمبر کریکٹلی تو وہ 21 دن کا وہ جرنی بنتی ہے. لیکن اگر گوادر کے ذریعے سے وہی جو ٹریڈ ہوتی ہے اور یہ گوادر کے ذریعے سے اور یہ سی پیک کے ذریعے سے ہو جاتا ہے تو سفر جو ہے وہ تقریباً 4,500 کا رہ جاتا ہے. تقریباً 5,500 کلومیٹرز کم ہو جاتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اس میں جو دنوں کا فرق ہے وہ کافی زیادہ ہے، یعنی وہ 20 دن سے کم ہو کے میرا خیال ہے کوئی 8-9 دن کے اوپر آ جاتا ہے. کاسٹ بھی بچ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب سفر کم ہوگا وہ ہوگا تو کاسٹ بھی کم ہوگی اور وہ افیکٹو ہو جائے گا. تو یہ چائنا کے لیے سی پیک جو ہے اس کی ایک جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے. اب پاکستان کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو پاکستان کو ہم دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کو سی پیک کا کیا فائدہ ہے. اب پاکستان کو سی پیک کا جو ہے نا وہ بہت سارے فائدے ہیں. پاکستان کی جو سمجھ لیں اکنامک جو اس کی کنیکٹیوٹی ہے تھرو چائنا اور تھرو یہ جو سی پیک اور پھر BRI کے روٹس ہیں، تو پاکستان اس جو ایوالونگ ڈائنمکس ہیں جو ریجنل اینڈ گلوبل ڈائنمکس، پاکستان اس کا حصہ بن ہی نہیں سکتا اگر پاکستان سی پیک کو مس کر دیتا ہے. تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکنامیکلی کہ ان کو کیا فائدہ ہے اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. پاکستان کو ڈیفینیٹلی اور بھی بہت سارے آگے ہم ڈسکس کریں گے فائدے ہیں، لیکن یہ ایک پارٹ ہے سی پیک کا جو سمجھ لیں کہ عام بندے کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو بھئی چائنا کا یہ فائدہ ہو جائے گا، پاکستان کا یہ فائدہ ہوگا. لیکن اوور آرچنگ جو اس کا جو کانسیپٹ ہے، جو اصل سی پیک کا کانسیپٹ ہے، وہ اس سے بہت لارجر ہے. وہ کیا ہے، اس میں ایک پورے کا پورا لائف سٹائل جو ہے، ایک پورے کا پورا ہول سپیکٹرم آف دی اکنامک ایکٹیویٹیز، کلچرل ایکٹیویٹیز، لیگل ایکٹیویٹیز سمجھ لیں یا جو بھی اس کو کہیں، یعنی کہ پورے کا پورا ایک سپیکٹرم جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے کوئی پیراڈائم شفٹ ہوگا. پیراڈائم شفٹ پھر ہو جائے گا اگر آپ اس سپیکٹرم کو فالو کر لیں گے. تو یعنی جو آپ کی جو نیشنل کیپیسٹی ہے پاکستان کی اور اس کے ساتھ جو باقی ملک اٹیچ ہوں گے، جس طرح BRI کے ساتھ اس وقت مور دین 140 کنٹریز انوالو ہو چکے ہیں، تو ان سب کنٹریز کو بھی جس طرح پاکستان اسپیسیفک ہے سی پیک کے ساتھ، تو جس طرح ہماری پوری کی پوری نیشنل کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے بینگ پارٹ آف سی پیک اینڈ BRI، تو اسی طرح 140 کنٹریز اور انکلوڈنگ چائنا، ان کی پوری ایک ہول سپیکٹرم آف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک کنٹری کا پورا اس کی ہیت ہی چینج ہو جائے گی
اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے روڈ بنا لی اور آپ نے یہ کر لی. ایک روڈ بنے گی وہ تو ہوگا ہی, ایک ٹینجبل چیز ہے. اس کے ساتھ آپ کی پروڈکشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی انکریز ہوگی, آپ کے جو سسٹمز ہیں وہ بھی انکریز ہوں گے, آپ کے جو کنیکٹیوٹی ہے دوسری مارکیٹس کے ساتھ وہ بھی انکریز ہوگی. تو یہ پورے کا پورا ایک لائف سٹائل ہے جو سی پیک کے ساتھ اٹیچ ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, دیکھیں جب ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, پرسنل ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی تو ڈیفینیٹلی, لیکن کس طرح ہوگی جب آپ کے پاس ایک نئے جو سمجھ لیں پروفیشنز ان کو آپ کریٹ کریں گے, نئے ایونیوز ملیں گے, جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت دنیا میں یا گلوبل یا ریجنل جو ریکوائرمنٹس ہیں, جب ان کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جائیں گے تو اوور آل لوگ جو ہیں وہ ایفلوئنٹ ہو جائیں گے, لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ پراسپرس ہو جائے گی آپ کی نیشن پوری کی پوری ایز اے کمیونٹی, ایز اے سوسائٹی. تو لوگ ڈیفینیٹلی پھر ان کی جو لائف سٹائل بھی چینج ہوگا, ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوگا. تو اٹس اے ہول اسپیکٹرم آف لائف which is attached with this concept. On lighter note یعنی کہ لوگ کام کرنا شروع ہو جائیں گے, کام کرنا بھی شروع ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس کا کانسیپٹ بیسیکلی ہے کیا, یہ بیسیکلی سٹارٹ کہاں سے ہوا. یہ سٹارٹ یہ اس سے ہوا کہ جو اولڈ سلک روٹ تھا اس کو ایک دفعہ چائنا نے سوچا کہ جس طرح شہر ریشم کی بات کریں, شہر ریشم جو تھا وہ آج سے سمجھ لیں کہ کافی 100 سال پہلے, یعنی کافی 100 سال پہلے, نوٹ 100 سال پہلے, کافی 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے وہ سلک روڈ جو تھا وہ چل رہا تھا, جو شہر ریشم چل رہی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا, اس سے صرف ٹریڈ ایکسچینج نہیں ہوتی تھی, آئیڈیاز بھی ایکسچینج ہوتے تھے, کلچرز بھی ایکسچینج ہوتے تھے. اسی کو لے کے, اور اس میں اس والے میں جو اس وقت کا تھا سلک روٹ جو اس وقت کا تھا, اس میں بھی چائنا واز کنسیڈرڈ ٹو بی ایز اے سینٹرل فگر ان دیٹ کانسیپٹ. تو چائنا نے یہی سوچا کہ اب وہ تو ہم اس کو ری لیو تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم اسی آئیڈیا کے اوپر آؤٹ ریچ کر کے مختلف ملکوں کے ساتھ اس طرح اپنی آپ کو کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ کریٹ کریں کہ جس میں ون ون سچویشن ہو. یہ اس سی پیک کی بھی اور بی آر آئی کی جو بیسک اسینس ہے وہ ہے ون ون سچویشن. یعنی کہ چائنا نے ایسا سسٹم کریٹ کر لیا جس سے جن ملکوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں ان ملکوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور چائنا کا بھی انڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے. تو دونوں کے لیے ون ون ہے, اسی لیے اس کو آبجیکٹ کرنا یا اس کو ریزسٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون. تو یہ چائنا نے ایک پورے کا پورا لائف سٹائل سمجھ لیں ایک نیا یونیک فارمولا کریٹ کر کے اکنامکس کی بیس پہ ریجنل اینڈ گلوبل پروگریس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے, جس کا پاکستان بھی حصہ بن گیا ہے یا بننا چاہتا ہے یا بننا چاہیے ہمیں. ڈاکٹر صاحب میں اس سے ہی جڑا ہوا ایک سوال کروں گا. جیسے آپ نے کہا یہ ون ون سچویشن ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ونڈو ہے ہمارے لیے. اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ان ٹرو سینس اس ونڈو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے, یا صرف 10% فائدہ اٹھائے یا 5% فائدہ اٹھائے, کیونکہ اپرچونٹی اگر کریٹ ہوئی ہے تو اس کا ہمیں میکسیمم 100% بینیفٹس لینا چاہیے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کس سطح پر ہے اس کے بینیفٹس سمیٹنے کی؟ اچھا, یہ پاکستان میں یہ جو ہے نا بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. پہلے جب سے یہ سی پیک اناؤنس ہوا ہے بہت سارے اس میں پیسمسٹک ویوز بھی لوگ اپنا ایکسپریس کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی جو ریئلٹی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں ابھی تک یہ تقریباً $62 بلین کے پروجیکٹس ہیں جو اناؤنس کیے جا چکے ہیں اب تک سی پیک کے انڈر ویزاوی پاکستان اور چائنا. اس میں سے اب تک کوئی 27 پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, جن کی ٹوٹل ورتھ جو ہے وہ بنتی ہے تقریباً $19 بلین, اور 63 پروجیکٹس جو ہیں وہ ان لائن ہے, ان دی پائپ لائن ہے, جن کی ورتھ بنتی ہے تقریباً $35.4 بلین. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے فار اینی کنٹری بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو ایک تو یہ آپ سمجھیں کہ اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ کافی بڑا ہے, اور یہ تو ڈائریکٹ پروجیکٹس ہیں. اس کے ساتھ جو الائیڈ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, جیسے اگر آپ نے روڈ بنا لی تو اس میں جو لوگ بھی اس میں سمجھ لیں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ان کے لیے جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, وہ جو الائیڈ چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں. اور وہ روڈ انفراسٹرکچر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, وہ آپ کی انڈسٹری کو مارکیٹ سے اور پورٹ سے کنیکٹ کرے گی, اس سے پاکستان کی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کو وہ سارا فائدہ پہنچے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے.
اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے جو سی پیک کے انڈر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے جو مین جو سمجھ لیں ان کے جو سیکٹرز ہیں جس پہ سی پیک کے انڈر پاکستان اور چائنا کام کر رہے ہیں، جن کا وہ بیسیکلی انرجی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، انڈسٹری ہے، اور سب سے بڑی جو اس میں دو چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ ڈسکس کیا بھی جاتا ہے لیکن لٹل بٹ ان نیگیٹو کونوٹیشن، وہ یہ ہے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اور انڈسٹریل پارکس ہیں، جس میں تھوڑا سا ہم اپنے جو پاکستان اور چائنا ان ٹائم لائنز کو شاید ابھی تک فالو پرفیکٹلی یا اس طرح آئیڈیلی نہیں کر سکا ابھی تک، اس وجہ سے تھوڑا سا وہ کرٹیسزم بھی اس پہ آ جاتا ہے۔ ویسے جو ہے ٹو بگن ود میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس کے جو سی پیک جب اناؤنس ہوا تھا تو اس کے انہوں نے 3 فیزز پاکستان اور چائنا نے اناؤنس کیے تھے۔ ایک انیشیل فیز تھا، پھر میڈیم، اور پھر جو فائنل فیز تھا سمجھ لیں۔ تو جو انیشیل فیز ہے اس کے بھی آگے سے 2 فیزز تھے، ایک 2018 تک کمپلیٹ ہونا تھا فرسٹ فیز، پھر 2020 تک، اور پھر 2022 تک۔ یہ انیشیل فیز کے بھی آگے سے 2-3 فیزز تھے۔ وہ جو انیشیل فیز کے جن کو ارلی ہارویسٹ بھی کہتے تھے، یہ جو ان دونوں کنٹریز نے سمجھ لیں جو پیپرز اور وائٹ پیپرز اور ڈفرینٹ جو ڈیٹیلز اس میں نکالی، ان میں سے کافی حد تک جو ہے نا وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے جا چکے ہیں، جس میں جو لیڈنگ اس میں ہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہیں، اس کے ساتھ جو ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کمپلیٹ کیے جا چکے ہیں 80-90% اب تک۔ جس میں جو کمپلیٹ نہیں کیے جا سکے یا جس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا، سمجھ لیں 2-3 سال کا، میرے خیال میں 2-3 سال کا اس میں شاید ڈیلے ہو گیا، وہ اسپیشل اکنامک زونز اور انڈسٹریل پارکس ہیں، جس کے اوپر اب میرا خیال ہے کہ بڑا فورسفلی کام بھی ہو رہا ہے، اور اس میں عنقریب میرا خیال ہے اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم اب تک آلریڈی سی پیک سے کافی سارا فائدہ لے چکے ہیں۔ دوسرا تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم شاید پورا فائدہ نہیں لے سک رہے، یا یہ تھوڑا سا اس پہ کرٹیسزم آ جاتا ہے، پیسمسٹک ویو آ جاتا ہے۔ بی آر آئی کے انڈر 6 کوریڈورز اناؤنس کیے گئے چائنا نے اور مختلف ملکوں نے مل کے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ سی پیک واز ون آف اٹ۔ سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ بھی تھا، اور ٹل ٹو ڈیٹ بھی سب سے زیادہ پروگرس جو ہے، باقی اس کے کمپیریزن میں کوئی اور کوریڈور نہیں ہے، وہ صرف سی پیک ہے۔ سی پیک نے ہی سب سے زیادہ ٹریکشن اب تک لی ہے، سی پیک نے ہی سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو ڈسپائٹ ہیونگ آل دی فیلئرز، پاکستان اینڈ چائنا both have been very successful in developing whatever was planned on the papers. ڈاکٹر صاحب اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹوٹل 6 کوریڈور ہیں، کیا یہ سب سے اکانومیکل ہے اور سب سے شارٹیسٹ ہے، اس وجہ سے باقی کوریڈور کے مقابلے میں؟ اصل میں اس کا یہ تھا کہ جب چائنا نے باقی کوریڈورز بھی اناؤنس کیے اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے اناؤنس کیا، تو پاکستان کے ساتھ آلریڈی کیونکہ چائنا کے تعلقات ہمارے جو ہیں وہ بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں، اور بہت دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈائنامکس کو بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ تو چائنا نے یہ پلان کیا کہ سی پیک کو ایز اے ماڈل پروجیکٹ بنا کر اس کو کیا جائے، بیکاز چائنا جب سی پیک کو اناؤنس کیا تھا تو ساتھ ہی ان کے بی آر آئی کے اور بہت سارے پروجیکٹس بھی چل رہے تھے، جیسے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور پھر افریقہ اینڈ بیونڈ، وہ آلریڈی ان کی پلاننگز چل رہی تھی۔ تو بہت سارے ملکوں کو یہ پرابلم آ رہی تھی شروع میں کہ یہ اس کانسیپٹ کو کیسے کنسیو کرنا ہے اور کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو چائنا نے سی پیک کو ایز اے فلیگ شپ پروجیکٹ اناؤنس کر کے بیسیکلی اس کو ایک ماڈل پروجیکٹ بنا کے لوگوں کو سمجھایا کہ دس از واٹ از ٹو بی ڈن ان فیکٹ، یہ جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر سی پیک کو فلیگ شپ پروجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم بڑی جلدی آپ کو واپس آتے ہیں، اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے۔ آج پہلی دفعہ سی پیک کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے کہ یہ اصل پروجیکٹ کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ ہم جلدی دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی سی پیک پہ۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ناقد ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ بلکہ دنیا میں بھی یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ یہ سی پیک جو ہے یہ چائنیز انیشیٹیو ہے، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ یہاں روڈ بنا رہا ہے، انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے بنا رہا ہے، کل کو اس کی
گاڑیوں نے دوڑنا بھاگنا ہے. پاکستان ٹھیک ہے اس سڑک پہ اپنی گاڑیاں چلو لے گا, لیکن فائدہ ایکچولی یہ چائنا کا ہی انیشیٹو ہے اور وہی اس کا ونر ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اس پہ کہ ناقد اکثر یہ بڑا پاپولر کرٹیسزم ہے جو کیا جاتا ہے, اور میرے خیال میں یہ بالکل ایک غلط کرٹیسزم ہے بیسیکلی, جو میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ بڑا بیسک غلطی ہے اس کرٹیسزم کے اندر. یعنی آپ سمجھ لیں کہ دو بزنس مین ہیں فار انسٹنس, وہ آپس میں کوئی پارٹنرشپ کریں تو اس میں ایک بڑا بزنس مین ہو ایک چھوٹا بزنس مین ہو, تو چھوٹا بزنس مین بڑے بزنس مین کو کہ یار تمہارا تو فائدہ ہو جائے گا اس میں بہت, تو لیٹس ناٹ ڈو اٹ. تو یہ تو کوئی یہ بیسک جو کرائٹیریا ہے جو سمجھ لیں ناپنے کا وہی غلط ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ چائنا کا پروجیکٹ ہے یا پاکستان کا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو بہت سیلفشلی بھی اس کا آڈٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے چائنا کو ابھی تک اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا چیز ہم نے دی ہے. ہم نے اپنا کوئی سمجھ لیں کوئی انویسٹمنٹ اس میں کوئی کی ہے, یا ہم نے اس میں کوئی ایکسپرٹیز اپنی کوئی ایکسپورٹ کر دی ہے چائنا کو, ایسا نہیں ہے. ابھی تک ہم ٹیکنگ اینڈ پہ زیادہ ہیں, اور ہم نے اس سے فائدہ ہمیں ہی زیادہ ملنا چاہیے, اور ہمیں ہی زیادہ ابھی تک فائدہ ملا ہے. چائنا کل کو اس کا کیا فائدہ لے لے گا؟ فرض کریں یہاں پہ ایک روڈ بن جاتی ہے, چائنا کی اس میں بہت جو ٹریڈ ہے اس میں ٹریڈ انوالو ہو جاتی ہے, انرجی اس کی سمجھ لیں آئل ایکسپورٹ آ جاتی ہے, وہ پہلے گوادر چیزیں آتی ہیں یہاں سے اتر کے پھر وہ سنکیانگ کے ذریعے سے شنگھائی اور آگے بیجنگ تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس میں کیا پاکستان سائڈ پہ بیٹھ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی. جب یہ سارا پروجیکٹ جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس میں پاکستان کے اندر بہت سی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہوگی, اکنامیکلی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہوگی, جس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا. اس کی بہت زبردست مثال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً مور دین 3 ڈیکیڈ سے امریکہ اور چائنا دنیا کی سب سے بڑی آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں. ڈسپائٹ ہیونگ ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز, وہ ایک دوسرے پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. اور اس کا ایسا نہیں ہے کہ صرف چائنا کو فائدہ ہو رہا ہے یا صرف امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے, دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ دونوں آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں. یہاں سے چیزیں ادھر جاتی ہیں, ادھر سے چیزیں ادھر آتی ہیں. تو یہ تو آج کا زمانہ جو ہے, یہ تو تھنگز ہیو ڈیولپڈ سو مچ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بھی اور کنسیپچولی بھی, کہ یہ چیزیں تو بیسیکلی ڈسکشن میں ہی نہیں آنا چاہیے, اور اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے, اگلے سٹیج پہ جانا چاہیے. اچھا, یہ تو میں انٹرنل کی بات کر رہا ہوں, انٹرنل کرٹیسزم اور انٹرنل جو اس کے اپروچ ہے. ایک بین الاقوامی طور پہ بھی اس کا ایک بلڈ کیا جا رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا جو ہے اس روڈ اینڈ بیلٹ اور سی پیک کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئے دن نئے منصوبے بناتے رہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس کو ہمیں آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. یہ جو ایشو ہے اس میں دو ملک آپ نے جیسے کہے, اور ڈیفینیٹلی دونوں ہی اس کرٹیسزم میں یا اس پیسمزم میں یا اس آسپیکٹ میں یہ دونوں ہی کنٹریز کا زیادہ ذکر آتا ہے, امریکہ کا آتا ہے یا انڈیا کا آتا ہے. اب اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر کنٹری جو ہے اس کو اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق اپنی پالیسیز کو بنانے کا پورا رائٹ ہے. اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق جو بھی سٹانس لینا چاہتا ہے کوئی کنٹری, وہ اس کو پوری اس کا رائٹ ہے کہ وہ پورا سٹانس لے. اب انڈیا جو ہے فار انسٹنس, اس کو پاکستان کے فائدے کا کوئی خوشی ہونا وہ تو بڑا مشکل سی چیز ہے, بیکاز وی آر ایٹ لیسٹ ہمارا جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کمپیٹیٹرز کا ضرور ہے. سیم از دی کیس ود چائنا اینڈ امریکہ. چائنا از این ایمرجنگ پاور, امریکہ اس وقت آج کے حساب سے بھی میرے خیال میں نمبر 1 پاور ہے, سپر پاور ہے. تو ایک ایمرجنگ پاور جو کل کو اس کو چیلنج دے سکتی ہے, اس کو امریکہ نے کرٹیسائز کرنا سمجھ لیں, یا اس کو کنٹین کرنا, جس طرح وہ ایک ٹرم انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ ہم چائنا کو کمپیٹ کر کے, اور چائنا کنٹینمنٹ کی. تو جس طرح وہ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انڈیا ہمیں کنٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بھی ہم انیشیٹو لیں گے, آپ کل کو سی پیک کے علاوہ کوئی انیشیٹو لیں گے تو انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو اپریشیٹ دیٹ. تو ہم بھی شاید اس کی چیزوں کو اس طرح اپریشیٹ نہ کر سکیں.
تو یہ ایک دوسرے کو کنٹین کرنے کی کوشش ہے. جو کہ کرٹیسزم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ شاید اس طرح نکل جائے گا, ادھر نکل جائے گا, لیکن آن دا فیس ویلیو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اکنامک کوریڈور ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی چائنا نے ایک فارمولا ایسا بنایا ہے کہ اکنامکس کی بیس پہ اس نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے اور اپنے ریلیشننگ کرنی ہے. یہ فارمولا ایسا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کا کوئی ابھی تک کوئی ملک توڑ نہیں نکال سکا. دیٹ از وائی امریکہ کے پورے کرٹیسزم کے باوجود 140+ کنٹریز ہیو جوائنڈ BRI. اسی طرح یہ سی پیک بھی ایگزیکٹلی اسی فارمولے پہ چل رہا ہے. تو اس کو اگر کوئی آبجیکٹ کرے بھی تو ہم اگر اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں اور اس کو ہم چلائیں آگے, اور جو پرنسپلز چائنا نے اور پاکستان نے اور باقی BRI کے لوگوں نے جو کنٹریز نے جو بنائے ہیں انہی کے مطابق ہم آگے چلیں گے, تو کرٹیسزم یعنی شیئر کرٹیسزم وونٹ بی ایبل ٹو اسٹاپ اس اور چائنا اور فار دیٹ میٹر اینی ادر کنٹری. ڈاکٹر صاحب یہ صرف امریکہ انڈیا کرٹیسزم نہیں کر رہے بلکہ عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں, اور بلکہ انہوں نے اپنا ایک ٹریڈ روٹ بنایا جو انڈیا سے جائے گا مڈل ایسٹ اور آگے جائے گا. تو آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر سکتے ہیں جو انڈیا نے ٹریڈ روٹ وہاں سے بن رہا اور سی پیک کا؟ بالکل, اس میں آپ کا بڑا اچھا, یہ دس از اے ویری پرٹیننٹ کویسچن ان دس کانٹیکسٹ. لیکن اس میں آپ یہ سمجھنے کی ایک کوشش کر لیں کہ یہ ایسے ہی ہے جتنے بھی کوریڈورز بنیں گے اس ریجن میں آلریڈی 6 کوریڈورز اناؤنس کیے جا چکے ہیں. سی پیک از ون آف دیم. اگر ایک اور کوریڈور بھی بن جائے گا تو الٹیمیٹلی میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ بے شک وہ انڈیا کا کوریڈور ہو یا کسی اور کنٹری کا کوریڈور ہو, الٹیمیٹلی وہ اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو فائدہ ہی دے گا, اس کی سپورٹ ہی اس میں سے نکلے گی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. یعنی ایسا یہ نہیں ہے کہ سی پیک ایک رستہ ہے یا اس طرح, میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب پورا کانسیپٹ ہے. اگر اور کنٹریز اپنے کانسیپٹ اپنے کوریڈورز بھی بنائیں گے تو اس کانسیپٹ کو ایز اے کانسیپٹ مارکیٹ انہانس ہوگی, مارکیٹ بھی انہانس ہوگی, اس کانسیپٹ کو ایز اے کانسیپٹ جو ہے ایکسیپٹیبلٹی ملے گی. تو کل کو اگر انڈیا فرض کریں اپنا ایک کوریڈور کھول لیتا ہے اور وہ اپنا ایک رستہ بناتا ہے تو وہ کم از کم پھر سی پیک کے اوپر کرٹیسزم کرنے سے پہلے اس کو ہی ول ہیو ٹو تھنک ٹوائس کہ یار میں خود بھی وہی کر رہا ہوں تو ان کو میں کیسے روک سکتا ہوں. تو چائنا نے شروع میں جب شروع کیا تھا تو ایون رشیا واز ناٹ ریڈی ٹو جوائن دیٹ, لیکن الٹیمیٹلی چائنیز نے رشینز کو بھی یہ سمجھایا کہ یہ ہمارا جو فارمولا ہے یہ میوچل ڈیولپمنٹ کا ہے. اصل جو اس کے پیچھے جو پورے کا پورا جو آئیڈیا ہے, جو آپ سمجھ لیں کارڈینل پرنسپلز ہیں, وہ کنیکٹیوٹی اینڈ انٹرڈیپینڈنس کے ہیں, وچ از اے نیو سمجھ لیں آئیڈیا ان دی انٹرنیشنل ریلیشن, کہ کنیکٹیوٹی جنریٹ کر کے تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرڈیپینڈنسی کریٹ کی جائے, اور اس کا الٹیمیٹ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرنسپلز کے مطابق جب آپ انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یو کینٹ گو ٹو وار. تو یہ ایک پیس کا فارمولا بھی دیتے ہیں بیسیکلی, جب آپ انٹرڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں کسی کنٹری کے ساتھ, ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے امریکہ اور چائنا کی بہت بڑی ٹریڈ ہے, اور ویسے وہ ڈپلومیٹکلی دنیا میں وہ ایک دوسرے کے اتنے حمایتی نظر نہیں آتے, لیکن ٹریڈ ان کی جاری ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ. بالکل, اور یہ ٹریڈ کرنے میں جو پیس تھیوریز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کے دو ملکوں کی آپس میں ٹریڈ جو ہے وہ $150 بلین سے ایکسیڈ کر جائے, یہ میں آپ کو پرانے فگرز دے رہا ہوں, اب ہو سکتا ہے کہ وہ 150 کی بجائے $200 بلین تھریش ہولڈ اس کا بڑھ گیا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں جب آپ کی ٹریڈ اتنی زیادہ آپس میں ہو جائے تو آپ اس سے وار نہیں کر سکتے. یہ ڈیموکریسی کی بھی یہ تھیوری ہے کہ جب آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اکنامیکلی آپس میں تو پھر آپ کے انٹرسٹ شیئرڈ ہو جاتے ہیں, تو شیئرڈ انٹرسٹ کی وجہ سے آپ آپس میں وار نہیں کر سکتے. تو یہ جو فارمولا چائنا نے نکالا ہے یہ اوور آل ہی ایک پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کا فارمولا ہے. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ نہیں, ایک اس نے دنیا میں بالکل نیا کانسیپٹ لایا اور اس کو بڑے سکسیسفلی اس نے پش کیا اور امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. جی بالکل, یہ انہوں نے بڑا یعنی یہ ویری ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے. یہ اٹ از ناٹ کہ یہ کسی ایک دن نکلا ہے, یہ 1970s سے جو ہے نا یہ چائنیز جو ہیں اس کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس پہ بلیو کرتے رہے ہیں کہ اگر ایسے کیا جائے. موزے تنگ کے دور سے ہی یہ کانسیپٹ شروع ہو گیا تھا کہ اف چائنا ہیز ٹو سروائیو
تو وی ہیو ٹو آؤٹ ریچ، ہمیں لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. بلکہ معزز تنگ نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا اینیمی جو ہے اس کو آپ انگیج نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ آپ کو ہی نقصان دے دے گا. تو یہ انگیجمنٹ کی پالیسی ہے، اس کا انہوں نے فارمولا ایک بنا لیا جس کو انہوں نے ون ون کا نام دیا، اور پھر اور بھی بہت سارے انہوں نے آف شوٹس اس کے نکالے ہیں. ڈاکٹر صاحب 1970 میں چائنا کو دنیا اتنا سیریس نہیں لیتی تھی، اس وقت وہ اتنا اکنامیکلی اور دوسرے لحاظ سے اتنا اسٹرینتھن نہیں تھا، اور اس نے اس دور میں سوچنا شروع کیا اور اس طرح سوچنا شروع کیا کہ آج دنیا کو حیران کر دیا. میں اس پہ ایک اور پوچھوں گا، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ بہت بڑا ایک ابھی تک کا آنے والا ایک بہت بڑا اکنامک انیشیٹو ہے دنیا میں، جو دیکھیں اکنامک انیشیٹو، اکنامک کے ساتھ ڈپلومیٹک انیشیٹو بھی کیا ہے اس کا دوسرا جو بائی پروڈکٹس آپ جسے کہہ سکتے ہیں؟ جی وہ فور شور ہے جی. وہ تو جب آپ اکنامیکلی دوسرے ملکوں کو انگیج کریں گے تو وہ انگیجمنٹ صرف جیسے آپ کہتے ہیں وہ دوستی بڑھتی ہے، دوستی جب بڑھتی جائے گی آپ کی تو اس میں ریلیشننگ آئے گی تو ڈپلومیسی آٹومیٹیکلی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اور اس کا جو ایک اور بڑا فائدہ ہوگا، دنیا میں ایک پیس کی طرف جائے گی، جو ہم اکثر دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں میں دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، ٹینشنز ہو رہی ہیں. ابھی حال ہی میں جیسے اسرائیل اور غزہ وار ہو رہی ہے، ایران اس کی گلف میں، تو اگر یہ سارے ملک ٹریڈ میں انوالو ہوں گے تو ان کی ٹینشن ایز آؤٹ بھی ہوں گی. جی یہ تو بالکل، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب آپس میں آپ کے ریلیشنز جو ہیں اس میں آپ کے انٹرسٹ شیئر ہو جاتے ہیں تو وہ جو لڑائی کا چانس ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اور چائنا نے تو یہ جو فارمولا دیا ہے اس میں اس کی جو بیسک کانسیپٹ ہی یہ ہے، اسی لیے اس کی جو آن سلاٹ ہے سمجھ لیں، یا اس کی جو پروگرس ہے BRI کی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، وہ ابھی تک کہیں پہ بھی اس کو یہ رکاوٹ ضرور آئی ہے یا ڈیلے ضرور آیا ہے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ، لیکن ایز اے کانسیپٹ کوئی اس کو آبجیکٹ نہیں کر سکتا، انکلوڈنگ امریکہ، جو کہ کنٹینیوسلی اس کو، یعنی امریکہ اس کو شروع میں انہوں نے آبجیکٹ کرنے کی کوشش کی، الٹیمیٹلی ان کو جب یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ یہ کس کانسیپٹ پہ آگے چل رہے ہیں، تو they have tried to come up with alternatives to it rather being کہ اس کو آبجیکٹ کیا جائے. انہوں نے ایک نئے پروجیکٹس نئے دیے، انہوں نے 3Ws اور B دیا، اور وہ جس طرح مختلف انہوں نے کیے، تو وہ انہوں نے ضرور کرنے کی کوشش کی. یعنی اتنا یہ سمجھ لیں کہ زبردست کانسیپٹ ہے جو چائنا نے نکالا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے چکر میں، اور CPEC بھی اس کا حصہ ہے کہ اسی طرح کے پروجیکٹس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی یورپ بھی اور امریکہ بھی، دے ہیو ناٹ بن دیٹ مچ سکسیزفل جس طرح چائنا اس کو لے کے چل رہا ہے، کیونکہ چائنا نے شاید اس کے لیے جو فریم ورک بنایا ہے وہ اس پہ بہت ورک بھی کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے جب انیشیل بنایا تو اب وہ اس ڈیولپمنٹ کے اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ وہ اس کو ان کی جو پروگرس ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اور ہر آنے والے مہینے اور سال کے ساتھ اس میں امپروومنٹ بھی آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آئیں گے CPEC کے دوسرے مرحلے کی طرف، کہ اب وہ جیسے اس کی ٹائم لائنز تھیں، اب CPEC کی دوسرے مرحلے کی ٹائم لائن میں داخل ہونے جا رہا ہے. تو جیسے آپ نے CPEC کے بارے میں بنیادی باتیں بتائیں، یہ بتائیں کہ دوسرے مرحلے میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں، کیا کیا کام ہوں گے، اور دوسرے مرحلے کی کتنی مدت ہوگی، کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا؟ اچھا، میں بلکہ یہ بڑا اچھا ہو گیا آپ نے یہ بات کر دی، تاکہ میں تھوڑا سا اس کو جو چیز پہلے میں ایکسپلین کر رہا تھا اس کو میں فردر تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی جو CPEC اناؤنس کیا نا، تو یہ 2014-15 کے بعد یہ 2030 تک کا یہ کانسیپٹ ہے. 2030 کے بعد ایک اس میں نیا جو بھی مرحلہ آئے گا وہ آئے گا. تو ابھی تک ہم جتنی بھی بات چیت کر رہے ہیں فیز 1 اور فیز 2، یہ 2030 تک ہی ہے. انیشیل فیز جو تھا وہ 2000 سمجھ لیں 21 تک تھا. ایک تو وہ تھا نا جی، پہلے تو 2014-15 میں آگے دو پارٹ میں تھا، دو پارٹ میں. تو اس کے آگے سے انیشیل فیز کے بھی آگے سے 3 پارٹ تھے. بیسیکلی وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جائے گا. میں آئی وانٹ کہ جو ہمارے جو لسنرز ہیں دے شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کلیئرلی کہ یہ کیا چیز ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو پہلا فیز تھا وہ 2025 تک ہم نے کچھ چیزیں کمپلیٹ کرنی تھی. اس میں ہمارے جو انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس تھے، جیسے روڈز کے اور اس طرح کے پروجیکٹس تھے، وہ ہم نے کر لیے. انرجی کے پروجیکٹس بھی ہم نے کر لیے. جو تھوڑا سا ہم سے جس میں ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں وہ ان کا
جو اسپیشل اکنامک زونز اور انڈسٹریل پارک کا جو آئیڈیا ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، جو کہ 2025 تک کمپلیٹ کرنا ہے. ابھی بھی اگر اس کو کیا جائے تو شاید وہ 2025 کے اراؤنڈ اس کو کسی اچھے لیول پہ پہنچایا جا سکتا ہے. کو نوٹیفائی کر دیا ہوا ہے 9 اکنامک زونز کو؟ جی نوٹیفائی کر دیا. ابھی اس میں جو ہے نا جی اکنامک زونز جو ہیں وہ تقریباً 2 جو ہیں وہ ابھی میرا خیال ہے کہ انیشیٹ کیے جائیں گے شارٹلی. کام ان پہ تقریباً کام شروع ہو گیا. تو جو اب اس میں ہوا یہ کہ جو جہاں تک ہم ابھی تک پہنچے ہیں سی پیک میں، اس میں آئیڈیا ہوا پاکستان کو بھی اور چائنا کو بھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں مسنگ ہیں. وہ آپ کے کام کرنے سے سمجھ لیں جب یہ پروجیکٹس ان کے آگے چلے تو جو مسنگ لنکس ہیں اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیز 2 کو لانچ کیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی کوئی فیز 2 کوئی علیحدہ سے حصہ نہیں ہے، یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے 2030 تک کا یہ اسی کا حصہ ہے. لیکن یہ کچھ چیزیں جو کام کرنے میں پرابلمز ہرڈلز آ رہی تھی ان کو اوور کم کرنے کے لیے اب 5 کوریڈورز اناؤنس کیے گئے ہیں، جن کے نام پھر کوریڈورز ہیں. لیکن میری یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو روڈ اور سٹرکچر اور اس سے نکل کے دیکھیں، ایز اے کانسیپٹ اس کو دیکھیں. اس میں ایک ہے انوویشن، سڑک کو ہی نہ دیکھیں، صرف روڈ کو نہ دیکھیں. وہ لوگ لگتا ہے کہ جیسے یہ رستہ سا ہے کوئی کہ یہ ادھر سے چلے گا اور وہاں جا ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں سے کیا نکلے گا. تو وہ ایک بڑی نیرو ڈاؤن اپروچ ہے بیسیکلی اس میں. لیکن اصل میں ابھی انہوں نے جو 5 جو پاکستان اور چائنا نے جو اناؤنس کیے ہیں 5 اس میں کوریڈورز ہیں، جو کہ سب سے پہلا ہے انوویشن کوریڈور، اس کے بعد ہے لائیولیہڈ کوریڈور، دین گرین انرجی کوریڈور، امپلائمنٹ کوریڈور اور ریجنل ڈیولپمنٹ کوریڈور. اب یہ جو کوریڈورز ہیں نئے نام ہیں، یہ نئے نام ہیں. یہ بیسیکلی یہ وہ سمجھ لیں ایریاز ہیں جن میں کام کیا جائے گا. اب اگر فرض کریں انوویشن کوریڈور ہے تو اس میں کوئی انوویشن کا کوئی رستہ نہیں بنے گا، کوئی کوریڈور نہیں بنے گا، بلکہ انوویشن کو امپروو کرنے کے لیے یا اس کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے انیشیٹوز لیے جائیں گے. وہ انیشیٹوز اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز کھول دیے جائیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو انوویٹو آئیڈیا سکھائے جائے. یہ میں ویسے ہی اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں، یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. لیکن انوویشن کو امپروو کرنے کے لیے یا انوویشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو سمجھ لیں کہ اس پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے انیشیٹوز لیے جائیں گے. اسی طرح اگر لائیولیہڈ ہے تو لائیولیہڈ کریٹ کرنے کے ایونیوز کریٹ کیے جائیں گے. گرین انرجی از سیلف ایکسپلینیٹری. لائیولیہڈ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. لائیولیہڈ یہ ہے کہ جی آپ کو اگر ایک پاورٹی ایلیویشن کے پرسپیکٹو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کے پروجیکٹس اویلیبل کیے جائیں، لوگوں کو اس طرح کی سپیس دی جائے جس میں وہ انوالو ہو کے اپنی لائیولیہڈ کو بہتر کر سکیں تاکہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہو سکے. چائنا نے اپنی بہت بڑی آبادی کو پاورٹی سے نکالا تھا. جی اس میں اسی انہی ایکسپیرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ریفرنس سے وہ پروجیکٹس بنائیں گے. ایگزیکٹلی جو انہوں نے اسی لیے. تو اسی طرح گرین انرجی ہے، یہ آلریڈی سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ انرجی کے وہ ایونیوز جو گرینر ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، ماحول خراب نہیں کرتے اور ان کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح ریجنل ڈیولپمنٹ ہے. اب ریجنل ڈیولپمنٹ کے ایسے انیشیٹوز لیے جائیں، ایسے پروگرامز لانچ کیے جائیں جس میں چائنا اور پاکستان کی دونوں کی ریجنل ڈیولپمنٹ میں کچھ نہ کچھ اس میں کنیکٹیوٹی جنریٹ کی جائے، ان کو اس میں حصہ ڈالا جائے. اسی طرح امپلائمنٹ کوریڈور ہے. اب امپلائمنٹ کوریڈور کا مطلب یہ ہے کہ امپلائمنٹ جنریٹ کی جائے. تو یہ کوریڈورز یہ 5 یہ انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. بیسیکلی یہ 5 ایریاز ہیں. یہ سی پیک کا سیکنڈ فیز ہونے جا رہا ہے جو 2030 تک کمپلیٹ ہوگا. یہ وہ کنسیپچل فریم ورک ہے جو 2025 کے بعد ایک اناؤنس ہونا تھا. یہ اس کا آئی تھنک اٹ از ون آف دی آف شوٹس آف دیٹ، یا اس کی فاؤنڈیشن جو ہے نا یہ بننے جا رہی ہے اس میں. تو یہ سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے بیسیکلی. یہ آپ نے اس میں جو کوریڈور گنائے ہیں یہ تو بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور یہ اب جو لوگوں کو پہلے جو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو ان کا کرٹیسزم تھا کہ جی اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، آپ نے جو ابھی کوریڈور ایکسپلین کیے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً سبھی خالصتاً پاکستان کے فائدے کے لیے ہیں. اگر انوویشن ہوگی تو وہ پاکستان میں ہوگی،
پاکستان کی نو ڈاؤٹ اس سے ایکسپورٹ ہوگی, اس سے چائنا بھی فائدہ اٹھائے گا. دیکھیں یہاں جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے نا, جو ریپیٹڈلی ہم بھی سنتے ہیں, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جی پاکستان کو جب پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں اب تک سی پیک کے پلیٹ فارم سے سمجھ لیں اب تک تقریباً 9 سے 10 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آپ کے گرڈ میں انٹر ہو چکی ہے جسٹ بیکاز آف سی پیک. اسی طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں, روڈز ہیں جیسے حویلیاں سیالکوٹ روڈ ہے, یا ملتان سکھر روڈ ہے, یا لاہور اورنج ٹرین جو بنی ہے, یا خنجراب راولپنڈی ایک جو ہے نا انہوں نے آپٹیکل فائبر ہے یہ بچھی ہے, اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں. ابھی وہ میں سن رہا تھا کہ ابھی جلدی جو ML1 جو مین لائن 1 جو ہوگی آپ کی لائن, ریلوے لائن, جی آلٹرنیٹو ریلوے لائن جو ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں ود ان 1 ایئر میرا خیال ہے, اس سے بھی پہلے شاید کر ہو جائے گا تو وہ تو ایک بہت میریکل ہو جائے گا. لاہور ٹو کراچی کا سفر بڑا کم رہ جائے گا ٹائم کے حساب سے, مائلیج تو اتنی رہے گی. جی اور کیپیسٹی بھی زیادہ ہو جائے گی آپ کی جو ریلوے ہے, ریلوے آپ کی بیسک آلریڈی لائف لائن بھی ہے تو وہ اس کی کیپیسٹی بہت بڑھ جائے گی. کیپیسٹی سر آپ دیکھیں نا, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ جو ٹرکوں سے ہو رہی ہے وہ آپ کی سڑکوں کی کتنی ویئر ٹیئر ہوتی ہے, بہت مہنگا, امپورٹر کو بہت مہنگا وہ کراچی سے لاہور فریٹ پڑتا ہے. ٹرین اتنی 30% چارجز پر جتنا ٹرالر لاتا ہے اس سے تقریباً 30% چارجز پر وہ لے کے آتی ہے. جی یہ آپ کی جی بالکل, اگر یہ ML1 بن جاتی ہے تو آپ کا پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی شیپ ہی چینج ہو جائے گی, اس کی سمجھ لیں ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی میں وہ. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ڈیلے ہو گئے جی پروجیکٹس, یہ جو ML1 ہے یہ پہلے بھی 2025 سے بعد کا ہی یہ پروجیکٹ تھا, یعنی یہ 2030 تک ہی کمپلیٹ ہونا تھا ML1 ہے. اور اسی طرح جو اکنامک زونز ہیں ان میں سے کچھ تو انیشیٹ ہونے تھے, لیکن کمپلیشن ڈیٹس جو تھی, یہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم لانگ ٹرم پروجیکٹس کہتے ہیں, یہ ML1 اور یہ اکنامک زونز اور انڈسٹریل پارکس, یہ سارے کے سارے جو تھے یہ پہلے سے ڈے 1 سے ہی یہ آپ کے لانگ ٹرم پروجیکٹس میں آتے تھے. آپ کے جو شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً میرا خیال ہے 80-90% کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آخری منٹ ہے, میں چاہوں گا آپ کوئکلی یہ بتا دیں کہ اس کا فیز 2 کا جو مرحلہ ہے, یہ جو آپ کے انوویٹو کوریڈور ہے, لائیولیہوڈ کوریڈور ہے, یہ کب سے ان کا آغاز آپ متوقع ہے؟ دیکھیں جی اناؤنس تو آلریڈی ہو چکے ہیں یہ. اب اگر اناؤنس ہو چکے ہیں تو اب ہمارا جو ان کا ایک تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ تھوڑا سا رہ بھی گیا, میں ذکر کر دوں کہ یہ جو سی پیک ہے اس کی جو پروگرس ہوتی ہے, ان کی جوائنٹ ورکنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں پاکستان اور چائنا کی, وہ بیٹھتی ہیں, وہ بیٹھ کے اپنی ٹائم لائنز اور انیشیٹوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ہر 3 مہینے بعد یا جو بھی انہوں نے ٹائم لائن رکھی ہے اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ میں دیکھا جاتا ہے کہ پچھلی جو میٹنگ میں جو ڈیسیجن لیے تھے وہ کتنے امپلیمنٹ ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا میکانزم دونوں کنٹریز کے بیچ میں آلریڈی چل رہا ہے. اب یہ جو اناؤنس کیے ہیں اب ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو عن قریب نظر آنی شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہ جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹیز ہیں, جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹیز ان کو کہتے ہیں, وہ جب بیٹھیں گی وہ انیشیٹوز اناؤنس کریں گی یا ڈیسیجنز لیں گی, پالیسیز اس کی وضاحت کریں گی, تو یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. دیٹ ول بی ویری نیئر فیوچر میں یو ول بی ایبل ٹو سی کہ یہ چینجز اب آ رہی ہیں جو کہ سیکنڈ فیز کا حصہ ہوگی. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے سی پیک کو بنیادی طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی, یہ کیا ہے, پروجیکٹ کیا ہے. ویسے تو ہر بندہ سی پیک کہتا ہے, لیکن مختلف لوگ اس کو اپنے طور پہ ایکسپلین کرتے ہیں. جو ایک بنیادی ماہر تھے انہوں نے اس کو بنیادی طور پہ ایکسپلین کیا. ہم اپنے مختلف پروگراموں میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو حاصل کریں گے اور اس کو مختلف پہلوؤں سے, سی پیک کے اور پہلوؤں سے بھی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیں گے. خدا حافظ.